ہم سوچتے ہیں کہ فلاں سرکار آئے گی ہمارے دن اچھے آ جائیں گے، تمہارے دن اچھے آنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے دن اچھے آئیں گے تو ہماری تعلیم سے آئیں گے۔ ہمارے دن اگر اچھے آئیں گے تو ہم جب تعلیم یافتہ ہوں گے، ایجوکیٹڈ ہو جائیں گے، اس کے بعد ہی ہمارا کچھ بھلا ہو سکتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنی طاقت کو پہچانیں گے، اپنے وجود کو پہچانیں گے، تب ہمارے اچھے دن آئیں گے۔ ہمارے اچھے دن کسی نیتا کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم پیچھے اسی لیے ہیں کہ نہ ہم نے دینی تعلیم حاصل کی، نہ دنیاوی تعلیم حاصل کی۔ آج ہم دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دنیا میں ہمیں ظلم و ستم کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ بظاہر دیکھا جائے ابھی ہم لوگ تو کچھ بھی سامنا نہیں کر رہے ہیں، جن لوگوں کا سامنا ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں۔ ہم صرف سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا نیوز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہوا، فلاں جگہ مسلمانوں پر یہ حال ہو رہا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم دنیا میں اس لیے مارے جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے۔ ایسا نہ سوچ لینا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری آخرت بہت بڑھیا گزر گئی۔ ہمارے کوئی بھی کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، مومن مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں، مسلمان کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب غور کریں ذرا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کی اتنی ہمت ہے جو کہہ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہے؟ کوئی نہیں کہہ پائے گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، تو اب ہم میں سے بیٹھا ہوا ہر شخص کسی دوسرے کی طرف نہیں، اپنے گریبان میں اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہر شخص، ہم کسی ایک کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہر شخص کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے آپ میں دیکھے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم نہ جانے کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ پھر ہم کس دھوکے میں ہیں، کس بھرم میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی۔ اسی طرح سے مسلمان کبھی بے ایمانی نہیں کر سکتا ہے، مسلمان نمازیں نہیں چھوڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز نہ پڑھتا ہے تو اس کے بیچ فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں، انہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہم نے ظلم و ستم اسی لیے سہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے سہیں گے کہ ہم نے مسلمانوں جیسے کوئی کام نہیں کیے تھے۔